الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر الوقار، مہمان مکرم اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج مدرسہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سالانہ اجلاس میں آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت کے عنوان پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح سے یہ دنیا بنی ہے اس طرح سے اسی دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے اور ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی کو عقیدہ بعث بعد الموت اور قیامت کہتے ہیں. جس طرح عقیدہ توحید حق ہے، جس طرح عقیدہ ختم نبوت حق ہے، اسی طرح میدان حشر کا قیام اور وقوع قیامت برحق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. ان علامات اور نشانیوں کو جس طرح بتلایا گیا ہے اسی طرح پیش آنا لازم اور ضروری. ان علامات کو حضرات علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. نمبر 1، علامات بعیدہ، یعنی وہ علامات جو قیامت سے دور یعنی پہلے پیش آئیں گی، جیسے حجاز میں لگنے والی آگ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو وہ حجاز ہی میں لگی. نمبر 2، علامات متوسطہ، جس میں علماء حضرات نے حالات کے بدلنے کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ شراب کا نام بدل کر پیا جانا، عورتوں کا کپڑے پہن کر ننگا ہونا، جوئے کی کثرت ہونا. نمبر 3، علامات قریبہ، یعنی وہ علامات جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوں گی. وہ 10 ہے. ان میں 2 عظیم شخصیات حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی ہے اور دجال کے نکلنے کی خبر دی ہے جس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ انہیں کے متعلق احادیث کو غلط طریقے پر پیش کر کے ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی محمد جون پوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی بہار اللہ ایرانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ماضی قریب میں ملعون زمان، نحوست دورہ، نجس الخنزیر، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے تحدث دی. کبھی کہا میں مہدی ہوں، کبھی کہا میں عیسیٰ ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کو مہدی بھی بتایا، خود کو عیسیٰ بھی بتایا. اسی طرح مہدی اور عیسیٰ کی عظیم شخصیات کو ایک بتلا کر بیعقید کا دعویٰ کیا ہے اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آج کے دور کے ملعون و مردود اور مرزا غلام احمد قادیانی کے چہرے شقیر خان بن حنیف خان نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو مہدی و مسیح بتلایا ہے، اپنے مہدی و مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اس لیے ہمارا ان 2 شخصیات کو اور دجال کو یعنی 3 ذاتوں کو سمجھنا بے حد ہی ضروری ہے تاکہ کوئی ملعون و مردود ہمارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے. وہ 3 ذات یہ ہیں. نمبر 1، حضرت مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے. نمبر 2، مسیح دجال نکلے گا. نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے چاہیے. حضرت مہدی علیہ السلام کے تعلق سے احادیث میں مکمل وضاحت موجود ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہدی کسی کا نام نہیں ہے، مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو. یہ اس عظیم شخصیت کا لقب ہے جن کے قرب قیامت میں مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے آنے کا فیصلہ من جانب الہ ہوا ہے. اب ہم آپ کے سامنے چند علامات قیامت کو ذکر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے خاندان کے تعلق سے فرمایا: المہدی من عترتی، مہدی میرے خاندان سے ہوں گے. وہ من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان سے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے 2 صاحبزادوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل مبارک چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: سيخرج من صلبه رجل، کہ مہدی حسن شاخ میں ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ مہدی حسن سید ہوں گے. احادیث میں حضرت مہدی کے تعلق سے آتا ہے: المہدی من الرجل من اہل المدینہ، کہ مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے. لہذا معلوم ہوا کہ مہدی کا وطن مدینہ منورہ ہوگا. مدینہ منورہ یہ وہی شہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالحجہ ہے. حضرات حضرت مہدی کے تعلق سے، حضرت مہدی کے ظہور کے وقت حالات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يقول اختلاف عند موت خلیفہ وقد خرج رجل من اہل المدینہ حاربا الى مکہ، کہ ایک خلیفۃ المسلمین کی موت ہوگی اور ایک شخص
اللہ کا ایک گروہ جو مہدی برحق کی تلاش کر رہا ہوگا اس مدینہ سے آنے والے شخص کو پہچان لے گا اور بیعت خلافت پر آمادہ کرے گا. حضرت مہدی منع کریں گے لیکن مدینہ سے آنے والے شخص کو حضرت مہدی منع کریں گے لیکن وہ لوگ حضرت مہدی کو منع ہی لیں گے, حضرت مہدی کو تیار کر ہی لیں گے اور مکہ میں رکن یمانی اور مکہ میں ابراہیمی کے درمیان بیعت ہوگی. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا, خاندان اصلی سید ہوگا, وطن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الہجرہ مدینہ منورہ ہوگا. بیعت عبداللہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان ہوگی. اور اس پیمانے پر ہم مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے چیلے شفیع خان کو کرتے ہیں تو نہ ان دونوں لعنتیوں کا نام محمد ہے, نہ ان دونوں لعنتیوں کے باپ کا نام عبداللہ ہے, نہ دونوں کا خاندان اصلی سید ہے, نہ دونوں کا وطن مدینہ منورہ ہے. ایک پنجابی ہے اور ایک بہاری ہے. اہل اللہ حقیقی مہدی سے بیعت کریں گے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اور شکیل خان کو پوری دنیا کے تمام علماء اور اہل اللہ نے مردود گمراہ اور کافر قرار دیا, مردود گمراہ اور کافر قرار دیا ہے. حقیقی مہدی اور اہل اللہ کی مہدی سے بیعت کریں گے اور اس بعد شکیل خان کو اور مرزا غلام احمد قادیانی کو پوری دنیا کے تمام علماء اور اہل اللہ نے مردود گمراہ اور کافر قرار دیا ہے. رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان بیعت تو بہت دور کی بات ہے. حرمین شریفین میں حاصل کرو کرتے تھے. لہذا معلوم ہوا کہ حقیقی مہدی کے پیمانے پر مرزا غلام احمد قادیانی اور شکیل خان دونوں ہی ملعون مکار جھوٹے فراڈ ثابت ہوتے ہیں. حقیقی مہدی سے نہ مرزا غلام احمد قادیانی نہ شکیل خان کو ملے لگے. حضرات قرب قیامت میں آنے والی دونوں شخصیات میں سے ایک کی میں مکمل وضاحت کر چکا ہوں. اب آئیے مختصراً دوسری شخصیت کو بھی سمجھیں. وہ دوسری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے, ان کے کوئی والد نہیں ہے, اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کا خاندان بنی اسرائیل ہے, ان کا وطن فلسطین ہے. اللہ نے ان کو زندہ اٹھاوے جس کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور آج بھی آسمانوں پر زندہ موجود ہے. قیامت کے قریب دجال کو قتل کرنے کے لیے زرد کپڑوں میں فرشتوں کے سہارے سے فجر کے وقت دمشق کے مینار پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور حضرت مہدی کی عبادت میں نماز فجر ادا کریں گے. حضرات ذرا غور تو کریے کہ حضرت مہدی کے نام سے حضرات ذرا غور تو کریے کہ شکیل خان اور مرزا غلام احمد قادیانی دونوں کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف ہے. دونوں کا بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں, دونوں کا وطن فلسطین اور شام ہے. آسمان سے اترنا تو بہت دور کی بات ہے. حضرات شکیل خان کا گرو مرزا غلام احمد قادیانی تو قبر نما جہنم میں اتر چکا ہے جہاں اس پر عذاب خدا اور لعنت ہر لمحہ برس رہی ہے اور شکیل خان بھی دیر سویر ہی لعنتوں کا مستحق ہوگا انشاءاللہ. حضرات شکیل اور قادیانی دکھنے میں مسلمان نظر آتے ہیں, سروں پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے, باتوں سے دینداری جھلکتی ہے, لیکن ہمیں کسی کے دیندار نہ ہونے کو دیکھ کر کسی کے دیندار نہ ہونے کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہتے تھے نشہد انک رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان منافقین کا لباس, رہن سہن, چہرہ مورا سبھی ظاہری طور پر دیندارانہ ہوتا تھا, لیکن ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت دیتا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, کہ اللہ گواہ ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں سب جھوٹ ہے. لہذا ہمیں کسی کے ظاہری چہرے کو دیکھ کر اسے دیندار نہیں سمجھنا چاہیے. دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم, دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ان دو عظیم شخصیات کی خبر دی ہے, اسی طرح دجال کے خروج کی خبر دی ہے کہ دجال یہ ایک آدمی ہوگا, اس کا دجال یہ ایک آدمی ہوگا جو قد کا چھوٹا ہوگا, آنکھ کا پانا ہوگا, اس کی ایک آنکھ چپٹی اور مست ہوگی, بال گھریالے ہوں گے, اس کی پیشانی پر کاف یعنی کافر لکھا ہوگا. اصفہان میں 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے. حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال بولنے لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کر قتل کر دیں گے. اب آئیے غلام مرتضیٰ کے لونڈے مرزا غلام احمد قادیانی نے ٹرین کو دجال بتایا ہے اور شکیل خان نے امریکہ فرانس کو دجال بتایا ہے. جہاں جہاں دیکھتے ہیں وہاں جھوٹ اور کس بیانی نظر آتی ہے. جھوٹ کی پوشاک پر پیوند کاری کب تک, جھوٹ کی پوشاک پر پیوند کاری کب تک, ہم سے آخر یہ بتاؤ ہوشیاری. حضرات گرامی میں اپنی بات کو اختتام کی جانب لاتا ہوں کہ ہم قادیانیت, شکیلیت, دامدیت, برہمن مرزا, الحاد, ہندوازم اس طرح کے فتنوں کا شکار اس وقت ہوتے ہیں جب ہم دینی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں, علماء سے دور ہوتے ہیں, مساجد و مقاصد سے دور ہوتے ہیں, دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے
مسجد کے نظام سے دور ہوتے ہیں تو باطل ہمیں اپنا تقلید والا بنا لیتا ہے. اور مساجدوں میں، مکاتبوں میں، تنظیموں میں، تحریکوں میں، جماعتوں، جمعیتوں میں علماء حق کا وجود ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے. اور آنے والے فتنے سب سے پہلے ہمیں عام لوگوں کو، نوجوانوں اسٹوڈنٹس کو علماء سے دور کرتے ہیں، علماء سے نفرت دلاتے ہیں. ان علماء نے آج کا دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور مساجدوں میں اللہ سے کرے دور کے تعلیم کی دنیا، اللہ سے کرے دور کے تعلیم کی دنیا، املاک کی اولاد کی جگیر کی دنیا، درخت کے لیے میرے شمشیر کی دنیا، شمشیر کیا جائے تقدیر کی دنیا. ماشاء اللہ.